مسلمانوں کی پہلی ہجرت۔ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے کھلی جگہ میں عبادت کرنے سے روک دیا، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مکہ کے کنارے صفا پہاڑی کے قریب ایک صحابی جن کا نام ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ تھا، ان کے گھر کو چن لیا گیا، اور پھر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا اور کہا حبشہ کا بادشاہ نیک اور رحم دل انسان ہے۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف نبوت کے 5ویں سال ہجرت کی۔ کل تعداد 16 تھی، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ اس قافلے کے امیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ یہ قافلہ رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل کر بحیرہ احمر کی بندرگاہ پہنچا۔ بحیرہ احمر کی بندرگاہ، جس کو ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے، یہاں ان کو 2 تجارتی کشتیاں ملی جس پہ بیٹھ کر یہ قافلہ حبشہ پہنچا۔ مسلمانوں کے حبشہ پہنچ جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف گئے۔ یہاں لوگوں کا بہت بڑا مجمع تھا اور مشرکین مکہ کے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی سورہ نجم کی تلاوت کی۔ مکہ والوں نے پہلی بار اس طرح کا قرآن سنا تھا، اس لیے وہ قرآن سن کر بالکل کھو گئے، اور آپ نے جب آخری آیات پر سجدہ کیا تو وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ انہیں ہوش ہی نہ تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ حبشہ چلے جانے والے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر اس طرح پہنچی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ نتیجے میں یہ لوگ مکہ کی طرف واپس آ گئے، لیکن جب مکہ سے 1 دن سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تو پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ مسلمانوں کو جب اس واقعے کی حقیقت معلوم ہو گئی تو کچھ لوگ راستے سے ہی حبشہ لوٹ گئے اور کچھ واپس مکہ آ گئے۔ مشرکین مکہ کو جب چند مسلمانوں کی واپسی کی خبر ملی تو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ اس دفعہ مسلمانوں میں 80 یا 100 سے کچھ زیادہ لوگوں نے ہجرت کی، جس میں مردوں کی تعداد 80 اور عورتوں کی تعداد 18 سے 20 تھی۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مشرکین مکہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ ان کو واپس لانے کے لیے اپنے 2 آدمی نجاشی کے دربار میں بھیجے، عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ۔ نجاشی بادشاہ اور عیسائی علماء کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ نجاشی بادشاہ کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کرنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ کے ملک میں ہمارے یہاں کے کچھ ناسمجھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں۔ ان نوجوانوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ آپ کے دین پہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں ان کے گھر کے لوگوں نے اور قوم کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو اپنے گھر کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیں۔ عیسائی علماء نے بھی اس بات کی تائید کر دی۔ ان کی باتیں سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ آخر وہ کون سا دین ہے جسے تم نے اپنا لیا ہے اور اپنی قوم سے بھی الگ ہو گئے ہو۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر نے نجاشی کی باتوں کا جواب دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے، بدکاریاں کرتے اور پڑوسیوں کو ستاتے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو ستاتا۔ ہماری یہ حالت تھی کہ اللہ نے ہم میں سے ایک شخص کو، جس کی سچائی اور امانت سے ہم واقف تھے، رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے ہمیں ان برائیوں سے روکا اور ہم نے ان کی باتوں پر یقین کیا اور اسے سچا جانا، پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم پر ظلم و ستم ڈھانے لگی۔ جب ان کا ظلم بڑھ گیا تو ہم نے بھاگ کر آپ کے یہاں پناہ لے لی۔ آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ حضرت جعفر علیہ السلام کی بات سن کر نجاشی نے کہا، جو کچھ تمہارے پیغمبر لائے ہیں ان میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر علیہ السلام نے ان کے سوال کا جواب ہاں میں دیا۔ نجاشی نے کہا، ضرور، مجھے بھی یہ کلام پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے نجاشی کو سورہ مریم کی شروع کی آیات پڑھ کر سنائی، جسے سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ تمام درباری بھی اس کلام کو سن کر رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور حضرت عیسیٰ کا کلام ایک ہی جگہ سے آیا ہے۔ پھر نجاشی نے دونوں مکہ والے سے کہا کہ تم چلے جاؤ اور ان لوگوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا،
اور نہ ہی ان کو یہاں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ دربار سے نکل جانے کے بعد عمر ابن عاص نے اپنے ساتھی سے کہا، اللہ کی قسم کل ان مسلمانوں کے بارے میں ایسی بات پیش کروں گا کہ ان کے پاس اس بات کا جواب نہ ہوگا۔ اگلے دن عمر ابن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی سخت بات کرتے ہیں۔ عمر ابن عاص کی یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوبارہ بلائے جانے پر مسلمانوں کو پہلے گھبراہٹ ہوئی، لیکن مسلمانوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے سچ ہی بولنا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ حضرت جعفر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے اور ان کا وہ کلمہ ہے، کنواری پاک دامن حضرت مریم کی طرف القا کیا گیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر کی یہ بات سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہ تھے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ تم میرے ملک میں امن و چین سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا میں اس پر جرمانہ لگاؤں گا۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی بھی آدمی کو ستاؤں، چاہے اس کے بدلے مجھے سونے کے کنگن بھی مل جائیں، اس کو بھی ٹھکرا دوں گا۔